پہلے میں اپنی طرف سے بھارت اسٹیشن، پرائیویٹ اسکول اسٹیشن، ٹرانسپورٹ اور دیگر یہاں پہ 21 اکائیاں اس وقت اس پریس کانفرنس میں بیٹھی ہیں. بس ہمارا مدعا اور مقصد صاف ہے. ہمیں کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پچھلے 2-3 مہینوں سے سرکار ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. یہاں کے افسر صاحبانوں سے ہم بہت بار ملے ہیں. ان کو ہم نے عزت سے ہم ان سے پیش آئے اور عزت سے ہم نے ان کو اپنی پرابلم ایڈریس کروائے، لیکن آج تک ان کا ہمیں ازالہ نہیں ہوا. آج ہم مجبور ہو گئے. ہم کافی شکر گزار. مسئلہ ایک فرسٹ نمبر، یہاں پہ بجلی کا جو ماحول ہے، بجلی جو کٹلمنٹ انہوں نے دی تھی ہمیں 4 مہینے پہلے. انہوں نے کہا تھا کہ 12 گھنٹہ رہے گی، 12 گھنٹہ جائے گی. ان کا کٹلمنٹ کا شیڈول بھی منظر نمبر آیا تھا کہ 3 گھنٹے رہے گی، 3 گھنٹے جائے گی. انہوں نے کہا تھا کہ صرف 1-1.5 مہینے کے لیے کٹلمنٹ رہے گی، اس کے بعد آپ کو اس کو بڑھائے گی. لیکن بڑھانے کے بجائے انہوں نے اس میں کوئی بھی پیش رفت نہیں کی. ان 12 گھنٹوں میں بھی وہ ہمیں صرف 2-3 گھنٹے پاور دیتے تھے. ان 3 گھنٹوں میں بھی وہ ہمیں صرف آدھا 1-1.5 گھنٹہ پاور دیتے تھے. ہم نے وہ چیز بھی برداشت کی. ہم نے کہا شاید پانی کم ہے اس وقت، دریا خشک ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 مہینوں سے کتنی بارش پڑی ہے، کتنا برف پڑا ہے. دریا اس وقت پانی سے بالکل بھرے ہوئے ہیں. صرف 1 گھنٹہ لائٹ ملتی ہے، صرف 1 گھنٹہ. صرف 1 گھنٹہ ہمیں لائٹ آتی ہے، وہ بھی پتہ نہیں ہے کس گھنٹے آئیں گی. کیونکہ وہاں پہ بڑا ایک وہاں پہ ایک بہت بڑا ٹرانسفارمر ہوتا ہے بجلی پاور ہاؤس میں. ایجنٹ صاحب سے ہم نے گزارش کی، انہوں نے کہا بس 1-2 دن میں ہو جائے گا ٹھیک. لیکن پچھلے 16 دنوں سے کافی پریشان ہے. ٹریڈ کمیونٹی بھی پریشان ہے، اس سے ہمارے بچے بھی پریشان ہیں، ان کی ایجوکیشن پہ اثر پڑا ہے. اس وقت ہماری بھارت سے پریشان ہے. وہ پوری سول سوسائٹی جتنے ہمارے کے لوگ ہیں، بجلی کی وجہ سے ہم کافی پریشان ہیں. ٹریڈ کے لیے بجلی اہم ضروری ہے کہ سارے کاروبار بالکل. یہ تو اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو فٹ پاتھ والے ہیں انہوں نے آج یہاں پہ بہت زیادہ اپنا جال بچھا کے رکھا ہے. آج کل کے ڈیٹ میں پرائیویٹ وین میں کراکری ہے، جہاں مرضی ہے بیٹھتا ہے اور گاڑی کا کھڑکی کھول کے وہ اپنا کاروبار سٹارٹ کرتا ہے. اور میونسپلٹی والے اسے 50 روپے لے کے اس کو کسی بھی جگہ بیٹھنے دیتے ہیں. آپ ریڈیو والے دیکھو، ہندوارے میں بہت ساری بے روزگاری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے ہندوارے کی تحصیل کے اور لنگیٹ تحصیل کے اگر 50 بے روزگار ہیں، 100 بے روزگار ہیں، ان کو ریڈیو لگے ہوئے. لیکن آج تو اتنا جال بڑا ہوا ہے. سوپور، بارامولہ، بانڈی پورہ، سری نگر سے اس وقت ریڈیو والے آ رہے ہیں. ان کو اب یہ پتا ہے کہ ہندوارے میں کوئی سسٹم پوچھنے والا نہیں ہے، وہاں پہ ہم کسی بھی جگہ ریڑا لگا سکتے ہیں. اس پہ بھی بین کیا جائے، ان کو کوئی الگ سپریٹ جگہ دیا جائے اور بیٹھے، اور آؤٹ سائڈ ڈسٹرکٹ کو یہاں پہ نہ بٹھائے، بیٹھنے دے دیے. اور چوتھی بات، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. I am representing private school association. Many issues have been highlighted by Mr. Ejaz Sahab quite elegantly. But I would like to say that this is becoming pathetic. You don't have a power supply for last 10 or 11 days, and you're claiming to be having a digital initiative in India. We are being, the new startups, the prerequisite thing, the basic necessity to start up a business is power, is electricity, and we are lacking that in 21st century in a global community while you are claiming to be becoming the leaders of the world, and that too with the society who are casting their votes with 70+% and a metered sort of society. And look at the measured and very elegant response of our society. We don't come on roads, we don't go for halla gulla. We are just inviting you people to just plead our case before the authorities. I don't blame any political dispensation. Political dispensation can be overturned overnight. I blame the administration. What type of problem you are facing nowadays? Because private school association جو ہے اس سے بجلی سے کیا؟ Of course. پریزیڈنٹ صاحب ٹریڈرز فیڈریشن نے جو بھی باتیں کہی ہم سب اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں. He has highlighted everything. جو کچھ کا مجھے ایک بات ایڈ کر رہا ہوں. آج سے 5 سال پہلے ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ کا کام شروع ہوا ہے. ان کروڑوں روپیہ میں اس کے پاس فنڈس موجود ہیں، لیکن پچھلے 7-8 سال سے پلنتھ سے آگے وہ اوپر نہیں جا رہا. اگر وہ کورٹ بن گیا ہوتا اس سے بھی اس ٹریڈ میں بہت فرق پڑتا. میں ان سے ایگزیکٹو انجینئر، چیف انجینئر سے سوال کرنا چاہتا ہوں اس آپ کے ذریعے سے، وہ جو یہ کام نہیں کرتے، جب تک میں ان کو سلاخوں کے پیچھے نہیں دھکیل دوں گا تب تک
मैं अपना काम अटेंड नहीं करूँगा। जस्ट फ्रॉम दिस टाइम यहाँ मुझे एक लिस्ट आई 50 दुकानदारों की। वो 50 दुकानदार लोन लेके बैठे हैं और उन्हें लोन वापस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके व्हीकल चलने नहीं देते उधर छोटी छोटी व्हीकल। क्या वजह है? बागम में एक अड्डा बन जाएगा, लंगेड़ में एक बन रहा है, राजवार में एक बन रहा है, कोलंगा में चारों तरफ से चार पल रही है। वैद्य इन्होंने क्यों एक सिंचाई इनको सुकड़ दिया? वो 150-200 अगर इसकी तहकीकात करेंगे पैसे किसने खाए 200 जमीन कुनाल की? आई विल इंश्योर दैट आल्सो कि ये पैसे किसने खाए? अगर 50 कुनाल जमीन है 200 कुनाल के पैसे क्यों निकाले? यू टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सिर्फ चेतावनी दे नोट से मैं तमाम अफसरों को मुबारक देता हूँ, तमाम को। और अगर आज रिटर्न नोट भी उनको जाएगी, रिटर्न नोट भी मैं आज जब भेज रहा हूँ, आज कल 12 बजे के अंदर उन्होंने ये ठीक नहीं किया, वी प्रोसिक्यूट देम इन कोर्ट।